دو آپ سے ذاتی نوعیت کے سوال پوچھ رہے ہوں، اجازت ہو تو جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی، پرائم منسٹر کی تنخواہ تو واجبی سے ہوتی ہے، کچن مشکل سے چلتا ہے۔ یہ ٹھیک کہتے ہیں اور بڑا آسان ہے ان کے لیے دیکھنا، میرے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، میری ساری ویب سائٹ پہ بھی، اب پالیٹکس میں آنے سے پہلے سب کو کیونکہ ڈکلیئرڈ ہیں، سب کو پتا چل جائے گا کہ اگر ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ تو وزیر اعظم کے اثاثے پچھلے 2 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان کے اثاثے، ان میں کوئی نیا کارخانہ، کوئی نئی مل، کوئی نئی فیکٹری لگی کہ کمی ہوئی؟ یہ سچا جواب اس پہ چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی، مجھے بھی سمجھ تو آئے۔ لیکن میں نے آپ کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں جب پاور میں ہوں کوئی بزنس نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگر بزنس شروع کر دوں، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے انہوں نے پہلی چیز کی، انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان بند کی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ باقی لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میں اگر آج بزنس شروع کر دوں میرے لیے سب سے آسان کام ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو آپ کے اثاثے اوپر گئے کہ نیچے گئے؟ میرے اثاثے نیچے آئے ہیں جب سے میں آیا ہوں۔ میں نے ایک والد سے جو پلاٹ کیا تھا وہ بیچا، وہ اچھا سارا میرا ریکارڈڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا آسان ہوتا ہے، نہ میری کوئی بے نامی پراپرٹی ہے، نہ میری پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی ہے، سارے کچھ میرے ڈکلیئرڈ ہے، تو وہ سارے دیکھ سکتے ہیں، ٹیکس والا سارا دیکھ سکتا ہے، میں نہ ٹیکس چھپا سکتا ہوں۔ میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں جب آپ اقتدار میں آ کے بزنس شروع کرتے ہیں یہ کرپشن ہے، یہ کرپشن، کیونکہ میں اپنے اقتدار کو فائدہ کراؤں گا اپنی ذات کے لیے۔ یہ جتنے بھی اب یہ شریف خاندان کی کتنی بزنس سے پہلے، اقتدار سے پہلے، اس کے بعد آج کی کتنی بزنس ہے، ان کے باہر کتنی پراپرٹیز تھی، آج کتنی ہیں، شہباز شریف جب دوسری دفعہ آیا کتنی کمپنیز تھی، آج اس کی کتنی کمپنیز ہیں۔ جب اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ان کا، آج یہ نواز شریف سے سب سے پہلے پوچھے کہ آپ جواب تو دیں کہ یہ جو آپ کی یہ ایونز فیلڈ فلیٹ ہے جو اربوں روپے کا ہے، آپ کے بچہ ایک 9 ارب روپے کے فلیٹ پہ رہ رہا ہے، دوسرا کتنی اور ان کے بینک، آپ جواب دیں اس کے بجائے جواب دینے پاکستانی فوج بری ہے، پاکستان کی عدلیہ بری ہے، اور میں دوسری بھی وہ شہباز شریف کا بھی سن لیں، وہ جناب اب نیب میں ایسے کر رہے ہیں کہ وہ نیلسن منڈیلا بن گئے، پتہ نہیں انہوں نے کتنے بڑی وہ ملک کے لیے کوئی قربانی۔ ایک ان کے ملازمین صرف رمضان، ان کی کوئی 22 کمپنیز ہیں، صرف رمضان شوگر مل میں ملازمین کے اکاؤنٹس میں 900 کروڑ روپیہ آیا ہے، 900 کروڑ روپیہ ملازموں کے نام پہ۔ آپ بجائے جواب تو دیں کہ کدھر سے آیا ہے، وہ اس کے سلمان شہباز کے 300 کروڑ روپیہ اس کے بینک پہ جو جواب نہیں دے رہا ہے۔ یہ صرف جو نظر آئے ہیں، باقی پراپرٹیز کی، باقی پیسے جو باہر ہیں وہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اب بجائے آپ نے ان کے جواب دینے، جی میں نیازی نیب نیکسس، میرے سے ندیم میں یہ کمپلیٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرے سے جب میں نے پینما کا ان کا اٹھایا، اور پینما باہر انکشاف ہوا تھا، انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، وہ تو باہر پکڑے گئے، تو جب ہوا تو ہم نے ان سے جواب مانگا کہ بتائیے جناب یہ آپ کی پراپرٹیز جو بے فیر کی تھی، یہ آپ وہ اس میں آ گیا کہ آپ کی پراپرٹیز بتائیں آپ نے کدھر سے لیے، بجائے جواب دینے کے پہلے تو جھوٹا جواب دیا اسمبلی میں، پھر قطری خط آ گیا سپریم کورٹ میں، پھر جے آئی ٹی میں کوئی اور جواب دے دیا، ہر جگہ جھوٹ بولتے گئے۔ انہوں نے مجھے پریشرائز بلیک میل کرنے کے لیے میرے اوپر کیس کر دیا سپریم کورٹ میں، 2 کیسز کیے، اب میرے اوپر انتقامی کارروائی تھی۔ میں کہہ سکتا تھا کہ میں جب لنڈن کا فلیٹ لیا میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، میں تو کوئی منسٹر نہیں تھا، ایم این اے نہیں تھا، پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو یہ کہہ سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے، میں ایک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر ہوں، میں نے 10 مہینے جو بھی سپریم کورٹ نے میرے سے جو بھی ڈاکیومنٹ مانگی، دستاویزات مانگے، ایک دی 60 ڈاکیومنٹس دی میں نے ان کو، ایک کرکٹر ہوتے ہوئے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ انتقامی کارروائی، میں نے تو نہیں کہا کہ فوج بری ہے، عدلیہ، میں نے تو جواب دیا۔ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں بجائے جواب دینے کے۔ اب ان ساری فیملی کے نام پہ جو پراپرٹیز ہیں جو ان کی ڈسکور ہو رہی ہے، یہ کیوں نہیں جواب دیتے؟